السلام علیکم. آپ تیمور کو سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آج پاکستان کی ایک بہت ہی بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب, جو کہ فارمر انٹیریئر منسٹر آف سندھ ہیں, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنی جو پریزیڈنسی تھی پیپلز پارٹی پاکستان سندھ کی اس سے بھی ریزائن کر دیا ہے. اس کے بعد ان کے پاس جو پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبرشپ تھی اس سے بھی ریزائن کر دیا. السلام علیکم سر, ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو ادھر انگلینڈ میں اور اپنے اس پروگرام میں. بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت زیادہ ٹائٹ شیڈول ہے لیکن پھر بھی آپ نے کچھ ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ لوگوں کو شکریہ کہ آپ مجھے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. سر شروع کرتے ہیں سر اس سے سب سے پہلے تو کہ اس کا کوئی بریفلی ہمیں پرپز بتا دیں جو اس دفعہ آپ کا وزٹ ہوا ہے پاکستان سے ادھر انگلینڈ آنا ہوا آپ کا. اف یو گو بیک فیو منتھس تو میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی جس میں قرآن پاک رکھ کے سر پہ میں نے کچھ باتیں پاکستانی نیشن کو سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے بتائی. اس پہ میں نے پرومس کیا تھا اپنی نیشن سے کہ آئی ول گو ٹو انگلینڈ اینڈ ایکسپوز مسٹر الطاف حسین اینڈ ہز پارٹی. تو میرا پرپز آنے کا وہی ہے. ٹھیک ہے سر. ابھی ہم نے سنا کہ جیسے کل اپنے ہاؤس آف لارڈس میں بھی اسپیچ کی ہے, اس اسپیچ میں اپنے کوئی چند مخصوص نکات اگر ہمیں ہمارے سننے والوں کو بتا دیں. مین اس میں جو میرے پنچ لائن تھی وہ یہی تھی کہ وہاں بھی اپنا میں نے مقصد بیان کیا کہ میں کیوں انگلینڈ آیا ہوں, اور دوسرا میں ایک میسج دینا چاہ رہا تھا ہمبل طریقے سے, اینڈ اس کو میسج سمجھیں یا ایک ہمبل ریکویسٹ سمجھیں آن بہاف آف پاکستانی نیشن ٹو برٹش گورنمنٹ اینڈ برٹش نیشن کہ یو آر ہاربرنگ اے کرمنل اینڈ دیٹ از اے کرائم, اینڈ دیٹ از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی بیکاز پاکستان میں ہیومنز رہتے ہیں اور صرف میری منسٹری کے دوران 3.5 سال میں 4,500 لوگ کراچی کی اسٹریٹس پہ قتل کر دیے گئے. تو قاتلوں کو سیف ہیون پرووائڈ اگر کیا ہے تو برٹش گورنمنٹ نے کیا ہے. یہ میری آپ کو کوئی رسپانس ملا سر اس کا کچھ برٹش اتھارٹیز کی طرف سے یا پاکستانی جو ادھر رہتے ہیں ان کی طرف سے یا پاکستانی پارٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں؟ مجھے رسپانس الحمدللہ بہت اچھا ہے, اور آج میری اسی سلسلے میں میٹنگ ہوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں سے جو انویسٹیگیٹنگ ٹیم ہے جو ڈاکٹر عمران فاروق کی انویسٹیگیشن میں انوالوڈ ہیں, ان سے میری میٹنگ ہوئی ہے اور بہت رسپانس اچھا تھا. اچھا رسپانس تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ادھر کی جو پروسیکیوشن ہے وہ فالو اپ کریں گے اس کو صحیح طریقے سے جس ڈائریکشن پہ آپ ان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس طرف جا رہی ہے یا وہ آلریڈی اس ڈائریکشن پہ تھے؟ اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ڈیلے جو ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے, لیکن میں نے یہاں آ کے یہ محسوس کیا میٹنگ کے بعد کہ چند چیزیں فل ان دا بلینکس ہیں جو میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو مدد کروں اور وہ بلینکس جو ہے میں فل کروں. صحیح سر. لیکن تھوڑا سا پاس میں جاتے ہیں پیچھے جدھر سے یہ سارا کچھ سٹارٹ ہوا, جو اپنے ایک یہ جو لانچ کیا اپنی یہ جو ایکٹیویٹی تھی, یہ جو موومنٹ تھا جو اپنے لانچ کیا جس وقت, اس وقت بوائلنگ پوائنٹ کیا تھا یا ٹرننگ پوائنٹ کیا کہتے ہیں جو کہ آپ نے کہا جدھر انف از انف, میں اور برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیں ڈے 1 سے جب ایم کیو ایم کی انڈکشن ہوئی انٹو گورنمنٹ اس وقت ایم کیو ایم کے نمبرز کی ضرورت ہمیں نہیں تھی, اور کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں میاں نواز شریف کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے رول کر رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا ڈار صاحب ہمارے فائنینس منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے, اور چودھری نثار بھی اس کیبنٹ میں شامل تھے سارے. تو فیڈرل گورنمنٹ میں جو مجبوری ہے نمبرز کی, وہ نمبرز کی مجبوری نہیں تھی. سندھ گورنمنٹ کے لیے تو ویسے ہی نمبر کی آج بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایم کیو ایم کی. انڈیپینڈنٹلی ہم اپنی گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں, وی ہیو انف نمبرز. تو جب ان کی انڈکشن گورنمنٹ کی ہوئی تو اس وقت ان کی ضرورت اس چیز کی تھی کہ ہماری گورنمنٹ کے 5 سال ہم پیسفل گزاریں. کراچی میں جو یہ مار دھاڑ نظر آتی ہے, بلڈ شیڈ نظر آتا ہے, صرف یہ ہم اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے ایم کیو ایم کو اپنی حکومت میں شامل کیا تھا. تو جو کہ ایم کیو ایم نے پرومس کیا تھا کہ دے ول بہیو بٹ دے ڈڈ ناٹ بہیو. سر پھر ایک اور کنسرن بھی ہے لوگوں کا, ایشو یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ اگر یہ جس طرح آپ نے کیس دائر کیا ہے, اس سے پہلے ایک اور پارٹی کے لیڈر نے بھی کیس لے کے آئے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں, نیو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں, اس کا کچھ نہیں بنا. یہ بھی کچھ اسی طرح فائلوں میں آگے پیچھے چلا جائے گا یا اس کا ایشور کیسے؟ بیسک کیمسٹری
عمران خان صاحب کی اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی کیمسٹری میں فرق ہے, ایکسپیرینسز میں فرق ہے. صحیح. ان نے کرکٹ ٹیم کو ہیڈ کیا, میں نے 3.5 سال لا اینڈ آرڈر پہ جو کنٹرول کرنے والی مشینری ہے میں نے اس کو ہیڈ کیا. ٹھیک ہے. یہ میرا ڈومین تھا, عمران خان کا ڈومین نہیں تھا. صحیح. تو اس لیے یہ بیسک فرق ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کو بیٹنگ کرتے ہوئے وہ سکسرز میں بلیو کرتے ہیں, تو انہوں نے سکسر مارنے کی کوشش کی جو نہیں لگا. اور میں اپنے جو بھی میں نے کرکٹ کھیلی انٹر تک یا میڈیکل کالج میں, تو مجھے اوپنر بھیجا جاتا تھا, تو میں بڑا اسٹڈی بیٹسمین اور ٹک ٹک کرنے میں بلیو کرتا تھا. تو مڈل آرڈر میں آئے ہیں میرے خیال میں. یہاں تو میں اب 2-3 سال میں گزارا ان کے ساتھ ٹائم. جی ہاں, اس لیے مڈل آرڈر بنتا ہے. صحیح صحیح سر. اچھا, یہ جو وزٹ تھا اس سے پہلے آپ کی زرداری صاحب سے بات ہوئی تھی, آنے سے پہلے کوئی فون کال یا کوئی کانٹیکٹ تھا؟ نہیں جی, میرا کوئی کانٹیکٹ ڈائریکٹ ان سے نہیں ہے, نہ انڈائریکٹلی کوئی ایسے میسیجنگ ہم لوگ کرتے. صحیح. تو وہ ابھی تک وہ ہے, وہ زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھا جو تیر کھا کے. جی, وہ ابھی تک قائم ہے اپنی جگہ پہ؟ جی, وہ اس لیے قائم ہے کہ میں نے بھی ایک شعر پڑھا تھا ان کے جواب میں, اور میں نے کہا تھا حسین تو نہ رہا تیرا گھر نہ رہا, تیرے جانے کے بعد دشمن, تیرے جانے کے بعد ظالم کا ڈر نہ رہا. صحیح. تو آئی اسٹک ٹو مائی پوائنٹ. نہیں سر, لیکن لوگوں کو بھی بہت زیادہ کنسرن, ایم کیو ایم کا بھی کنسرن ہے اس کے اوپر, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچ میں سے ایک کچھ ہی ہیں, کیونکہ شرجیل میمن صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں, اور ایک اور اماد پتافی صاحب ہیں, وہ بھی امداد پتافی صاحب, وہ بھی. تو یہ اس کو لوگ کوشچن مارک لگا رہے ہیں کہ اندر ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. انفارچونیٹلی جو کمزور نظر آیا اس کو دبوچ لیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں اور ان چیزوں میں جہاں پرنسپلز کی بات ہو تو پرنسپلی ایوری بڈی از ایکول اینڈ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ایکول. تو اگر سب سے بہت بڑی شکایت اگر ہے تو ان کو میری بیگم سے, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے ہونی چاہیے. who is sitting speaker and she lives with me. On the contrary, I am living with her because my house is my wife's house. تو سب سے پہلے آبجیکشن ان کو اگر کرنا چاہیے تو اسپیکر پہ کرنا چاہیے کہ آپ کا مینا آپ کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے, وہ پارٹی سے نکل چکا ہے, اس کو نکال دیں. ٹھیک ہے سر, ابھی ادھر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور پھر اسی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے, تھوڑی سی فیوچر کے حوالے سے, اور آپ کی جو ضمنی انتخابات بھی ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے بھی, اور جو فلڈ کے فیکٹریز ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ادھر ایک بریک کے بعد آپ